اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں صبح۔ مہمان خصوصی کو زحمت دینے کا وقت آ گیا ہے، جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا استاذ کامل ہونے کے ساتھ ساتھ میدان خطابت کا بے باک اور بے مثال خطیب بھی ہے۔ اس دور فتن میں الحمدللہ اسلاف کے مشن کو آگے بڑھانے والا آج وہ قائد ہم سب کے درمیان تشریف رکھتا ہے، جس نے دنیاوی سلطنت کو ٹھوکر مار کر روحانی سلطنت کا تاج پہنا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان کی عزت کا راز ظاہری اقتدار میں نہیں ہے، بلکہ وہ گدڑی پہن کر بھی دلوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ امیر شہر ہم سے مجلس تاریخ کہتی ہے، امیر شہر ہم سے مجلس تاریخ کہتی ہے، فقیری بادشاہوں سے حکومت چھین لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں کہیں بھی مہمان خصوصی کا، استاذ محترم کا نورانی بیان ہوتا ہے، شمع ایما کے پروانے دور دراز کا سفر طے کر کے استاد محترم کے خطاب سے اپنی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری مراد ہے نمونے اسلاف، پیکر اخلاق، مقرر شیریں بیان استاد محترم حضرت مولانا مفتی احسان اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم تعلیمات مدرسہ حسینیہ قصبہ محمدی ضلع لکھیم پور، استاد محترم کو یہ کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتا ہوں کہ یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ استاد محترم سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل امتی يدخل الجنة الا من ابى، قیل من ابى یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ۔ وقال منها رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ورجل قلبه معلق بالمساجد۔ وعن عمرو بن عبسة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ قالت الصحابہ عن رسول اللہ علیہ السلام: من نجات یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: املک علیک لسانک ولیسع علیک بیتک ولیبکی علی خطیئتک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات نے متعدد
نوجوان علماء سے، شعراء سے بڑا پیغام لیا ہے۔ اگر ایک پیغام پر بھی ہم عمل کرنے کی نیت کر لیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ہم شب و روز بات سنتے رہیں لیکن عمل کی نیت نہ کریں، یا اس پہ عمل نہ کریں، نیت تو کر لیں لیکن عمل نہ کریں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم میں سے کوئی مریض ہو، اللہ نہ کرے، اور شہر کے کسی اسپیشلسٹ اور ماہر امراض ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائے، لمبی فیس بھی ادا کرے، اور وہاں جا کر ایک لمبی قطار اور لمبی لائن لگا کر اپنے کو دکھائے، وہ نسخہ لکھ دے، اور نسخہ لکھے ہوئے نسخے کو ہم لائیں اور جا کر کے میڈیکل سے دوا بھی حاصل کریں، لیکن بڑے اطمینان کے ساتھ جس پرس میں ہم نے دوا رکھی ہو، نسخہ رکھا ہو، وہ اپنے الماری میں رکھ دیں، اور ایک مہینے کے بعد، جتنے دنوں کے بعد ڈاکٹر نے بلایا ہو پھر پہنچے، صاحب کیا حال ہے؟ جناب میں تو جیسا تھا ویسا ہی ہوں، میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، میں نے فیس بھی دی تھی، میں نے آپ ہی کے میڈیکل سے دوا بھی لی تھی، میں نے وہ تمام طریقے علاج کیا تھا، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اچھا بھائی، کیا آپ نے دوا صحیح انداز سے کھائی تھی؟ نہیں کھائی تو نہیں، وہ پوری دوا محفوظ ہے، تو ڈاکٹر کہے گا پھر ہمارے ہاتھ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر دوا کی حفاظت سے صحت ہو جاتی، امراض ختم ہو جاتے، تو پھر ڈاکٹر کے ہاں جانا کافی ہوتا، اس کے لیے اپنی اصلاح کے لیے، امراض کی اصلاح کے لیے دوا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ آج ہمارا یہی حال ہے، بڑے بڑے علماء، مفکر، بڑے بڑے شعراء پیغام دیتے ہیں، آج لوگوں کے موبائلوں میں بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ماشاءاللہ کوئی تقریر کا شائق ہے، کوئی اشعار کا شائق ہے، کوئی عشق رسول کے ترانے سن رہا ہے، کوئی عاشق رسول کے ترانے سن رہا ہے، اور کوئی مفکر اسلام کے تقاریر سن رہا ہے، کوئی متبع شریعت و سنت کی بیانات کو اپنے قوت سامیہ سے اپنے دل میں اتار رہا ہے، لیکن مؤذن اسی وقت جب یہ موبائل پہ سن رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ کا اعلان کرتا ہے، آئیے نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کے لیے۔ یہ آخر نسخہ ہمیں مسجد کی جانب کیوں نہیں پہنچا رہا؟ معلوم یہ ہوا ہم نے دوا تو لی، نسخہ تو بڑی حفاظت سے رکھ دیا، پیسے بھی خرچ کیے، اس کی فیس بھی ادا کی، لیکن ہم نے اپنی اصلاح کی نیت سے یہ سارے کام نہیں کیے۔ آج عجیب معاملہ ہے کہ کیسا پیغام دیا جائے، جو قرآن پیغام دیتا ہے، شعراء پیغام دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یا ایھا الذین آمنوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا هُوَ الْقُرْآنُ الْمَتِينُ هُوَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، وہ قرآن مقدس ہے جو اللہ کی رسی ہے، اگر مضبوطی سے تھام لے کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں بکھرو نہیں، آپس میں منتشر نہ ہو۔ یہ ہمارا متحد ہونا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، کسی کے خلاف محاذ آرائی کرنے کے لیے نہیں، اپنے ملک، اپنے وطن کے لیے، اپنی دین و مذہب کے لیے، مذہب اسلام کے لیے، اپنی وطن کی عزت کے لیے ہم اپنی اتحاد کو قائم کریں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے بکھراؤ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ آج اگر دو بھائی ہیں تو ایک بھائی ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے مذہب اسلام سے پہلے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان الفت و محبت کو ڈال دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، تم شیر و شکر ہو گئے۔ اللہ والے کہتے ہیں شنیدم کی مردان راہ خدا، دلے دشمنا را نکردند تن۔ اللہ والے لوگ کسی دشمن کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوتی ہے تو آپ سلام فرماتے ہیں اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے یہودی پڑوسی کے یہاں اس میں سے ہدیہ بھیج دیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یومن واللہ لا یومن، 3 بار فرمایا من یا رسول اللہ، فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہمارا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، قرابت دار ہو یا عام آدمی ہو، اس سے الفت و محبت۔ آج ہم کدھر کہاں چلے گئے؟ آپس میں انتشار اس درجے ہے، بھتیجے کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، چچا شامل نہیں ہوتے، یہ بھائی اپنے بھائی کو دعوت نہیں دے رہا ہے۔ بسا اوقات والدین ہوتے ہیں اللہ اکبر اور ماں باپ کسی ایک بھائی کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں، اور اس بھائی سے اگر اس بیٹے کی نہیں بن رہی ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی دعوت نہیں دیتا، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بھی ان سے دعائیں حاصل نہیں کرتا۔ یہ کہاں ہم پھر یہ امید رکھیں کہ آخر یہ ذلتیں کیوں آ رہی ہیں، یہ آخر پستیاں آ کیوں رہی ہیں؟ ما لہؤلاء القوم لا یفقہون حدیثا، آخر ہم کو ہو کیا گیا ہے، ہم بات سمجھنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ آج آپس میں الفت محبت کی جگہ نے نفرت ہے، عداوت ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا المؤمن مألفہ، مومن تو محبت کرنے کی چیز۔ ہم مومن ہیں، دوسرے سے ہم محبت کریں، ہم سے دوسرا محبت کرے، یہ آخر نفرتیں کیسی، یہ عداوتیں کیسی؟ ہم تو دوسروں کو محبت کا پیغام دینے والے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، پوری اللہ کی مخلوق ایک اللہ کا کنبہ ہے، جیسے ایک خاندان ہوتا ہے، پوری کائنات پوری مخلوق اللہ کے کنبے کی طرح ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک مخلوق میں زیادہ محبوب وہ شخص ہے من احب الى اہلہ، من احسن الى عیالہ، جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ، جو حضور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، وہ سب سے پیارا ہوتا ہے۔ مخلوق کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، ہمارا ایک برادران وطن میں سے کوئی شخص بیمار ہے، اس کو خون کی حاجت ہے، ایک مسلمان اگر اس کو حیثیت ہے اپنے پیسے سے خون کو خرید کے دے سکتا ہے، اگر ہم کو حیثیت ہے اپنا خون جسم سے نکلوا سکتا ہے، تو ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے خون کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے پوری کی پوری مدد کرے۔ یہ مذہب اسلام کہلاتا ہے۔ اسلام انتہائی اعلیٰ اخلاق کا نام ہے، لیکن ہم کدھر چلے گئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے الا من ابا، مگر جو شخص منکر ہو گیا، جس نے انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا من ابا یا رسول اللہ، آخر منکر کون ہے، یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی، جس نے اطاعت کی، جس نے سنت کی ڈگر پر اپنے کو چلا کر راہ مستقیم کو اختیار کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے خلاف سنت و شریعت راستہ اپنایا، فقد ابا، وہ منکر۔ ہم مسلمان ہیں، آج ہمارا چہرہ مہرہ شادی بیاہ، اللہ اکبر، کسی شادی بیاہ میں پہنچ جائیے،
ہم نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اور خانقاہوں سے بھی تعلق رکھنے والے علماء بھی ہیں، لیکن ہمارے گھروں کی بے پردگی اس درجے ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا گھر نہیں۔ اپنی نظروں کو بچانا مشکل ہے۔ آخر یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ ان فاطمہ کی بہنوں کو، عائشہ کی بیٹیوں کو آخر کیا ہو گیا؟ قرآن کریم نے کتنی پاکیزہ تعلیمات دی تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کسی جگہ مائیں بیٹھی ہیں اور ہم کو کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت ہے تو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اگر ان ماؤں سے کوئی اس چیز کو سوال کرنا ہو، آپ گھر پہ آئے، ہمارے گھر میں ذمہ دار نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے تخت کی، آپ کو ضرورت ہے چارپائی کی، مہمان آ گئے، آپ کو ضرورت ہے لحاف و رضائی کی، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اماں، پھوپھی، چچی، ذرا ہم کو فلاں چیز دے دیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اگر ماؤں سے کوئی سوال کرو، یہ جو تذکرہ اوپر سے قرآن میں چلا رہا ہے یہ ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اگر ماؤں سے کوئی چیز مانگنا ہو، کوئی چیز کا سوال کرنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو دھڑ سے اندر نہ چلے جاؤ، نہیں، پردے کے پیچھے سے، دروازے کی آڑ سے، یا اگر پردہ پڑا ہوا ہے پردے کے پیچھے سے پوچھو، مانگو۔ کیوں؟ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، فرماتے ہیں یہ تمہارا بھی دل پاک رہے گا اور ان ماؤں کا بھی دل پاک رہے گا۔ جو پیغمبر اپنے ماننے والوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم دیتا ہو، جو قرآن اپنے متبعین کو اتنا اعلیٰ تعلیم دیتا ہو، آج اس کی ماننے والی بیٹیاں، یہ عائشہ کی بیٹیاں، فاطمہ کی بہنیں، رقیہ اور ام کلثوم کی بہنیں، آخر کیا ہو گیا؟ کس بات پر کہا جائے؟ بڑے اکابر نے عجیب بات کہی ہے، کہتے ہیں زخم کہاں پر روئی رکھی جائے، فایا کہاں کہاں لگایا جائے، پورا جسم داغدار ہے۔ آج اگر بے نمازی کے ماحول کو دیکھیے تو عجیب بات ہے، گھروں میں نماز، قرآن پاک کی تلاوت کو لے کے کچھ کہا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت نہیں، اس کی جگہ گانوں نے، یا معاف کیجئے صرف اشعار نے لے لی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اور شادی بیاہ تو شرما رہا ہے، ہنودیت، عیسائیت شرما رہی ہے، وہ لباس چل رہے ہیں جس میں پہنچے کھلے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ تم کیسا لباس پہنو، اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا۔ اے انسانوں، بنی آدم اللہ فرما رہا ہے یہاں پر، یا اے نبی کی امت والے نہیں کہا گیا، یا ایھا الناس، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا گیا، فرمایا اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، تم کچھ بھی ہو، آدمی ہو کہ نہیں ہو، تم کچھ بھی صحیح، تم آدمی ہو، ہم آدمی ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، کپاس ہم نے پیدا کی جس سے تمہارے سوتی لباس پہنتے، دمبے ہم نے پیدا کیا جس سے تمہارے اون کے گرم لباس بنتے ہیں۔ فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم، ہم نے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے۔ اگر ہم لباس پہنے اور سطر نہیں چھپا رہا ہے وہ لباس نہیں ہے، اگر پورا لباس سطر تو چھپا رہا ہے لیکن وہ اندر سے جھلک رہا ہے، جالی کا لباس، ہماری مائیں جالی کا لباس پہن رہے ہیں، یا جالی کا تو نہیں لباس ہے، پہنچے کھلے ہوئے ہیں۔ مرد لوگ بھی اگر وہ سینڈو بنی آئی یا اگر بغل تک لباس ہوتا ہے تو حیا معلوم ہوتی ہے، اللہ جانے حیا کہاں چلی گئی ہے۔ آج آدم کی بیٹیوں کو
اور عائشہ کی بیٹیوں کو ان کی حیات کہاں چلی گئی ہے؟ بغل تک لباس پہن کر خواتین باقاعدہ بارات اور شادیوں میں جاتی ہیں، اور اسی جگہ ان کے باپ بھی موجود ہوتے ہیں، خسر بھی موجود ہوتے ہیں، شوہر نامدار بھی موجود ہوتا ہے۔ آخر حیات کہاں چلی گئی؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں اس انسانیت کو کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ایسا لباس اتارا ہے، اے انسانو ایسا لباس اتارا ہے، یواری سواتکم، جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، وریشا، اور ستر چھپانے میں زینت ہے۔ اس جاہل نے بتا دیا ہے ستر کھلا رہے گا تو زینت بنے گی، ہم نے سمجھ لیا ستر کھلا رہے گا تو زینت۔ دیکھیے الحمدللہ ہم بھی دیہات کے رہنے والے ہیں، ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں بہت سے برادران وطن کی بوڑھی باڑیاں جب کہیں گزرتی تھی تو اپنا گھونگھٹ نکال لیتی تھی۔ آج اس کو کہتے ہیں پرانی تہذیب ہے۔ جی انسانی تہذیب ہے، پرانی نہیں، یہ انسانی تہذیب ہے۔ تمام اولاد آدم اور تمام آدم کی بیٹیوں کی یہی تہذیب ہے، اس کو قرآن نے کہا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا۔ اگر قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس ہی بہتر ہے، جس میں پرہیزگاری ہو، جو شریعت کے مطابق ہو، وہ لباس ہے۔ اور ایک جگہ قرآن نے اور کہا، بہت جگہ قرآن نے کہا، یہ فرمایا اللہ نے یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل لبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، حضرت رقیہ اور کلثوم سے کہہ دیجئے، فاطمہ اور زینب سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ وہ نسائی کا، اور اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، حضرت عائشہ اور حفصہ سے کہہ دیجئے، اور تمام ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر ایک لامبی چادر ڈال لیا کریں۔ تمام کپڑے جو پہنے گئے اوپر نیچے ایک اوڑھنی، اس کے اوپر ایک لامبی چادر، جسے پہلے زمانے میں بوڑھی باڑھی اوڑھتی تھی، ایک لامبی چادر کو ڈال لیا کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کیوں؟ قرآن کہتا ہے لِكَيْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، کئی یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچان لی جائیں تو تکلیف نہ دی جائے۔ کیا پہچان لی جائے؟ یہ نعوذ باللہ بازار والیاں نہیں ہیں، یہ عزت والیاں ہیں، یہ ناموس والیاں ہیں، یہ پردہ دار والی لڑکیاں ہیں، یہ عزت و ناموس کی دل دادا بیٹیاں ہیں، یہ گھومنے پھرنے والیاں نہیں ہیں، تو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ آج ہر طرف سے ایک شور ہے، حادثات کا شور ہے، پتہ نہیں کتنی ماؤں کے تعلق سے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس کو بھلا دیا۔ پردے کے اوپر ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں بالکل لحاظ نہیں کرتے۔ اور معاف کیجئے، نکاح ایک شادی کر، نکاح سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، اس کو سنت کے انداز سے کیجئے۔ اگر اس میں بے پردگی ہو جائے، خلاف شرع کام ہو جائے، تو اللہ کی جانب سے رحمتیں اٹھ جائیں گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث نکاح کو ذریعے برکت بتایا گیا ہے، لیکن جس نکاح میں خلاف شرع کام کیے جائیں گے اس میں برکتیں اٹھ جائیں گی، بے پردگی کی جا رہی ہے، گانا باجا، یہ تمام خرافات کی جا رہی ہیں۔ اے بھائیو، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہم کو اولاد دی، وہ بڑی بڑی نوجوان ہوئی، آج اس لائق ہو رہی ہے کہ فریضے نکاح سے ہم سبکدوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اگر اللہ نے ہم کو بیٹا دیا تو آج ہم بہو لانے جا رہے ہیں، اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو میری بیٹی کسی کے گھر کو آباد کرنے جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو سلیقے کے ساتھ سنت کے مطابق دوسرے کے حوالے کر دیا تو یہ دونوں گھروں کی رونق کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر یہ نوجوان جن کی شادی ہو رہی ہے اگر یہ غریب ہوں گے، مفلس ہوں گے، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو اللہ بے نیاز فرما دے گا۔
اے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ کس نکاح کی برکت قرآن نے بیان کی ہے جس میں خلاف شرع کام نہ کیے جائیں۔ طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نکاحوں کو خلاف شرع نہیں کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے پیروکار ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو میری نافرمانی کرنے والے ہوں گے وہ منکر ہیں، اور جو منکر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ان حضور پاک علیہ السلام سے سوال فرمایا، من نجات یا رسول اللہ، نجات کیسے ہو؟ ہم لوگ سوچتے ہیں یار ہمارے لوگ اب کہتے ہیں دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، ایسا لگتا ہے ہوگا دیکھا جائے گا، ایک دن کی زندگی ہوگی گزر جائے گی۔ نہیں، صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، تمام صحابہ کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جانبین سے رضوان اور خوشنودی خداوندی کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن کتنا گھبرا رہے ہیں، تیرے من نجات یا رسول اللہ، نجات کیسے ہو؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے بہت آسان نسخہ بتایا۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، تم اپنے اوپر زبان کو کنٹرول میں لو، زبان پر کنٹرول کر لو، غیبت، بہتان، گالی گلوج مت بکو۔ آج ہم بہت بھائی ہمارے گالی بکتے ہیں۔ مومن کو گالی دینا یہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا، کسی بھائی کو گالی دینا یہ بہت بڑی نافرمانی کی بات ہے، منافق کی علامت ہے گالی بکنا، اور آج ہم گالی بکتے ہیں تو املک، غیبت کرتے ہیں، کسی پہ الزام لگاتے ہیں، بے بنیاد باتیں کہتے ہیں۔ فرمایا املک علیک لسانک، تم زبان پر کنٹرول کر لو، غیبت سے باز آ جاؤ، کسی کو گالی گلوج نہ کرو، خلاف واقعہ اپنی زبان سے بات نہ کرو، کسی پر افتراء، الزام کی بات نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے تم پر جس بات کا اندیشہ ہے وہ یہ لسان ہے، یہ زبان ہے، سب سے زیادہ اندیشہ میں زبان سے تمہارے اوپر کرتا ہوں، زبان کا غلط استعمال مت کرو۔ اور ہماری مائیں، اللہ معاف کرے، کوئی ساس کے تعلق سے اپنے کہہ رہا ہے، اور ساس صاحبہ بہو کی کوئی باقی نہیں رکھتی، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو چاہے باہر ہو، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، انشاءاللہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں گے۔ دوسری چیز، وَلْيَسَعَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو۔ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے قناعت کے ساتھ زندگی گزارے، کسی سے سوال بیجا نہ کریں، کسی کی جانب للچائی ہوئی نظروں کو مت ڈالے، کسی کے مال و دولت پر للچائی ہوئی نظریں ڈال کر حسد کا شکار نہ بنے۔ اب ہم کسی کو للچائی نظر دیکھ رہے ہیں اور اندر سے بھی ہو رہا ہے، دیکھو ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کو فلاں چیز مل گئی۔ اگر ہمیں مانگنا تو اللہ سے مانگے، کسی بھائی پر للچائی ہوئی نظروں کو نہ ڈالے۔ فرمایا کہ وَلْيَسَعْ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو۔ ایک مطلب یہ بھی ہے اگر کہیں ہم جا رہے ہیں تو بے ضرورت نہ جائیں، اگر جائیں تو جانے والے جہاں جا رہے ہیں اس کا حقوق ادا کریں۔ اب کسی کے گھر جا رہے ہیں تو قرآن نے اس کو بھی فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، کسی گھر جا رہے ہو تو پہلے سلام کرو، اجازت لو، اور اگر تم سے کہا جائے بھائی اس وقت ہم نہیں مل پائیں گے، اس وقت موقع نہیں ہے، تو لوٹ آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے تم لوٹ آؤ، ابھی ہم بات نہیں کر پائیں گے، ابھی موقع نہیں ہے، تو لوٹ آؤ، ناراض نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اس میں دل کی پاکیزگی ہے۔ یہ گھمنڈ نہ کرو کہ ارے بھائی ہم آپ کے دروازے پہ گئے آپ نکلے نہیں،
ہو سکتا ہے ہمارا بھائی کوئی بیماری کا شکار ہو. بہت سے بھائی بیچارے جن کو بلڈ پریشر لو یا ہائی ہوتا ہے، معلوم ہوا ابھی ٹھیک تھے اور بلڈ پریشر لو ہو گیا، اب جی چاہتا ہے کسی سے نہ بولے، اتفاقاً وہ بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اور وہ نہیں بولنا چاہ رہا، گھر میں کسی نے کہہ دیا ذرا پھر مل لیجئے گا، تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا گھر میں کسی بات سے وہ کبیرہ خاطر ہو گیا ہے، رنجیدہ ہے، اس وقت آپ کوئی ملنے آیا ہے، گھر والوں نے کہہ دیا ذرا اس وقت نہ ملیے، بعد میں مل لیجئے گا. اسلامی آداب یہ ہے کہ تم ناراض نہ ہو. وَلْيَسَعْ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تم پر گھر تمہارا کافی ہو. تیسری چیز وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رونے والے ہو، اپنی غلطیوں پر رونے والے ہو. 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک شخص وہ بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کو اس نے تنہائی میں یاد کیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی. اے اللہ میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، تو ہی معاف کرنے والا ہے، میں عاصی و خاطی ہوں. اگر میرے گناہ سمندر کے قطرات کے برابر ہیں تو اے اللہ تو نے قرآن میں اعلان کیا ہے ان رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے بڑھی ہوئی ہے. اے اللہ سمندر کے قطرات کی کوئی انتہا ہے، اے اللہ تیرے رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اے مالک تو معاف فرما. اپنے گناہوں کی یاد کر کے آدمی رو رہا ہے. ذکر رجل ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے. ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی. یاد کیجئے انشاءاللہ، ذہن لے کے جائیے کہ انشاءاللہ اللہ کو یاد کریں گے. اور انہی 7 قسم کے لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے. ہمارے کبھی عالم دین نے جب تلاوت کی تھی تو ایک آیت پڑھی تھی، قاری صاحب لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے. کس کے لیے؟ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو بہت یاد کیا کرو. اے ایمان والو تم اللہ کو بہت یاد کیا کرو. یاد کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں کھیت، آپ نے فرض نماز پڑھ لی، کھیت جا رہے ہیں، زبان سے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کثرت سے نماز پڑھو نا، نماز تو صرف ہمیں 5 بار پڑھنی ہے اور اللہ کو ہمہ وقت یاد کرنا ہے. اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. جب آپ آئے نماز پڑھی، آپ نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لی، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لی، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لی. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. تو فرمایا ایک شخص وہ ہے جس نے اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں یاد کیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی. ایسے ہی وہ شخص جو اس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے. آپ کی مسجد مان لیجیے دور ہے، آپ 5 وقت مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنے لیے کوئی جگہ متعین کر لیں کہ 5 وقت کی نماز ہم یہاں پڑھیں. چند ساتھی ہو جائیں جماعت سے پڑھ لیں، اور اگر اللہ موقع دے تو انتظام کرے جگہ نماز پڑھنے کا، جائے نماز بنائیں. اللہ نے موقع دیا ہے. اگر
ہمارا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے تو انشاءاللہ عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں ایک سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، اور اسی میں ایک شخص وہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما ابتدائی جوانی ان فوانے شباب اللہ کی عبادت میں لگ رہی۔ آج ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ ارے ابھی کیا ہے پھر دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کیا یہ طے نہیں ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم بلائے جائیں گے؟ ایک لمحہ، ایک سانس جو چل رہی ہے، اگلی سانس کا بھروسہ نہیں۔ لہذا یہ سوچ کر کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہم اس محلال و کمزوری کی جانب جائیں گے، جب ہماری داڑھی سفید ہو جائے گی، دانت گر جائیں گے، جب بڑھاپا آ جائے گا تو اللہ کی بات کر لیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے ابس کہہ رکھا ہے، اپنے ابس کہہ دیے تو کچھ نہ کرو، نماز پڑھا کرو۔ جی ابا سے کہہ دیا ہے تو فارغ طور پہ وہ پڑھے، ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اب ابا پر آپ یہ بھی ان کے لیے بنا رہے ہیں، ان پر حکم چلا رہے ہیں، یہ بھی گنہگار۔ ابا سے یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہے نا، اگر کسی کے والد نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم حکم نہیں چلائیں گے ادب سے، ابا دیکھیے پانی گرم ہم نے کر دیا ہے، آگ کو ٹھنڈک لگ رہی، آپ اس سے وضو کر لیں، پریشانی ہے تو تیمم کر لیں۔ ہمیں ان کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو حکم کریں۔ قرآن نے کہا ہے، میں آپ کو بتاؤں دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نصیحت کرنے والے کیا کریں؟ یا ابتی، اے ابا جان، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جان یہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، میرے پاس یہ پیغام آیا ہے کہ میں ایک خدا کی عبادت کروں، تو کہہ رہے یا ابتی، یہ نہیں کیا تو بہت لوگ اپنے باپ سے کہتے ہیں ارے تو نمازیں پڑھا کرو، نہیں اس طرح کہتے ہیں تو اس میں بھی توہین کرتے ہیں۔ ہاں اپنی اولاد کے تعلق سے ہم آپ کو اس بات کا حکم قرآن نے دیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ جمے رہیے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی خطبے میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ اے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ وہ پیروی جملہ زندگی کے چیزوں میں ہے، نماز ہی میں نہیں، صرف روزے و حج و زکوٰۃ میں نہیں، بلکہ لباس میں بھی ہے، شادی بیاہ میں بھی ہے، ہمارے گھروں کا طرز عمل سنت کے مطابق ہو۔ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور رسول کی بات مانی وہ بلا شبہ کامیاب ہو گیا، بڑی کامیابی کے ساتھ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ دور دراز سے آئے، بہت سے لوگ جو اکثر رشتہ دار ہیں، بہت سے میرے علم رائے پور کے اور دیگر مقامات کے، یہ طے کریں گے انشاءاللہ کہ اپنی شادی بیاہ کو ہم غیر اسلامی انداز سے نہیں کریں گے، اور یہ بھی طے کریں گے کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ جیسے ہمارے بہت شعراء نے عشق رسول کے نذرانے پیش کیے۔ اچھا یہ بتلائیے اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اس وقت مدینہ طیبہ میں ہوتے، ہمارے سامنے ہوتے، تو ہمارا دل کیا چاہتا کہ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے رہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، آپ کے پیارے شہر میں پہنچ کر ہم آپ کی زیارت کر لیں، یہی تو دل چاہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سواری پہ بیٹھے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چل رہے ہیں اور کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، ان کو یمن بھیج رہے ہیں، یمن جا رہے ہیں،
قاضی بنا کر حکیم ان کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور پاک علیہ السلام نے یمن. تو نصیحت کرتے کرتے فرمایا اے معاذ شاید تمہاری ملاقات ہم سے اب نہ ہو سکے. اندازہ لگائیے جب ایک عاشق ایک محبوب کوئی آپس میں یہ کہے گا کہ اب ہمارا جدائیگی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شاید ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے تو کیا کیفیت رہی ہوگی. حضرت معاذ رونے لگے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے طور پہ کہا یا معاذ ان اول الناس بی یوم القیامہ المتقون حیث کانوا ومتی کانوا. سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. حیث کانوا وہ جہاں بھی ہو، متی کانوا جب بھی ہو، چاہے وہ صحابہ کے زمانے میں ہو، تابعین کے زمانے میں ہو، آخری زمانے میں ہو. یہ حقیقت میں ہمارے لیے تسلی ہے. ہم یہاں ہیں، مدینہ طیبہ بہت دور ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پہ اللہ کرے ہم سب کی حاضری کی سعادت اللہ غیب سے اسباب فراہم کر کے ہم کو توفیق دے دے. لیکن ہم یہاں بیٹھ کر سنت کی پیروی کر سکتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانے درود و سلام پیش کر سکتے ہیں. فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ المتقون. ایک روایت میں اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے. ایک روایت میں ان اول الناس بی اکثرهم صلاۃ علی. جو سب سے زیادہ درود و سلام مجھ پر پڑھنے والا ہوگا وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ قرب چاہتے ہیں، ہم قرب چاہتے ہیں تو اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر اوقات میں اپنی زبان کو درود و شریف کے ساتھ رطب اللسان رکھیں، اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. کیونکہ ہم گنہگاروں کو آخری سہارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے. اور اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر توڑ کر تو معاف کیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مذاق اڑا رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. جسے میں اشارہ کروں، بہت سے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، کسی مہینے میں تھوڑی پھر بڑی، کسی مہینے میں کہیں پر رہ گئی، کسی مہینے میں وہ دوسری طرف صاف ہو گئی. ان نقاروں، ان رقاص اور گانے والوں کی نقالی میں سنت نبوی کا استہزاء کیا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم آپ طے کریں انشاءاللہ اپنی چہرے کو سنت کے مطابق بنائیں گے، اپنے آپ کو پانچوں نمازوں سے جوڑیں گے اور اپنے گھر میں پورے طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت پر محنت کریں گے. عام طور پر بچوں کے سلسلے میں اب غفلت یہ ہو رہی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم خالص وہ تعلیم پڑھاتے ہیں جو اللہ کی پہچان نہیں کر رہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اس رب کے نام سے جو خالق و مالک ہے، جس نے پیدا کیا ہے. ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم اپنے مسجد کے ذریعے سے، اپنے مکتب کے ذریعے سے، اپنے کسی بھی انداز سے دینی تعلیم کا پورا اہتمام کریں اور یہ سوچیں کہ ایک دن ہم آپ کو قبر میں جانا ہے، قبر کی تاریکی میں پہنچنا ہے. قبر انتہائی تاریک جگہ ہے، لیکن جب اعمال ہماری اولاد کرے گی، اولاد دعائیں کرے گی تو اولاد کا نیک عمل ہم آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. وہ جب بچے دعا کریں گے کہ اے پروردگار عالم میرے ابا کی بخشش فرما، میری ماں کی بخشش فرما، وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ہمارے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ بنے گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا بیٹا قرآن پڑھا ہوگا، ناظرہ پڑھا ہوگا، والدین کے حقوق سے واقف ہوگا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ابا کا جنازہ ہے اور بیٹا جنازہ نہیں پڑھ رہا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا کی دعا اس کو یاد نہیں ہے. اپنے باپ کے لیے آخری دعا، دعائے مغفرت جو سنت ہے اور فرض کفایہ ہے نماز جنازہ. اولاد الگ کھڑی ہوئی،
اور بہت سی جگہ ایسا بھی دیکھا گیا باپ الگ کھڑا ہوا ہے. ابھی محمدی میں ایک دن ہم نے دیکھا چچا جنازہ نہیں پڑھ رہے, ایک نوجوان بچے کا انتقال ہو گیا. نوجوان میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب گھر میں کوئی نوجوان ختم ہوتا ہے تو ایک دم آدمی پارا پارا ہو جاتا ہے, دل شکستہ ہو جاتا ہے. اللہ کی جانب متوجہ ہونا زیادہ چاہیے تھا, لیکن سگا چچا کنارے کھڑا ہو گیا. ہم کہاں پر پہنچے ہوئے, کون بات کہی جائے. ہم لوگ اپنے کو سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی گزر جائے گی. آخرت دن بدن آخرت کے ہم قریب ہو رہے ہیں. جو لمحہ زندگی کا گزر رہا ہے وہ قبر کی منزل کی جانب ہم سب جا رہے ہیں. ابھی نہیں معلوم کہ ہمیں صبح ملے گی یا نہیں ملے گی. ابھی ہمارے حافظ ظاہر صاحب فرما رہے تھے اورنگ آباد میں مغرب میں نماز پڑھی, عصر کے بعد جماعت میں شریک ہوئے, تبلیغی جماعت کی گشت وغیرہ ہے اس میں بھی شریک ہوئے, اور عشاء میں ہم نے دیکھا نہیں, فجر میں اور رات میں انتقال کر دے. یہ آخر اموات, اچانک کی اموات کیا ہمارے لیے پیغام نہیں ہے؟ خیر کر لو اس سے پہلے کی موت آ جائے, اس سے ہر وقت قرآن کریم میں تم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تم کو تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. تاجر سے کہیے بھیا نماز پڑھنا ہے تو کیا بتائیں یار, دکان مفتی صاحب فرصت نہیں ملتی ہے. یہ اچھا دکان نہ چلے, کوئی گراہک آپ کے پاس نہ آئے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو فرصت نہیں ملتی تھی, پھر انہوں نے ان کے پاس گراہک میں آنا بند کر دیا. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا رائے پور میں, بہت سے لوگ رائے پور کیا ہیں, ایک تاجر تھے, دکاندار تھے کرانے والے, مصطفیٰ مرحوم. ان کو کبھی فرصت بات کرنے کی نہیں ہوتی تھی, اور اتنی جلدی ان کا ہاتھ چلتا تھا کہ پھٹافٹ انہوں نے پڑیا باندھی, یہ پیسے لیے معلومات گنتے میں اسے ڈال دیتے تھے. اور ہم نے ہی اس وقت بھی دیکھا کہ وہ ان کے پاس دکان چلنا بند ہو گئی, مزدوری کے لائق. گراہک اللہ بھیج رہا ہے, اگر مال میں برکت ہے تو اللہ ڈال رہا ہے. ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کیا اپنے لیے بے برکتی مول لینا چاہتے ہیں؟ برکت تو اللہ کے ذکر سے آئے گی. قرآن کریم کی میں ایک آیت کریمہ پڑھ کر ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین ومن یتق یجعل له مخرجا, ومن یتق یجعل له مخرجا. جو اللہ سے ڈرے گا, جو تقوی اختیار کرے گا, اللہ اس کو تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. تنگی سے نکال دیں گے. پریشانی آپ کے اوپر آئی ہے, پریشانی سے نکل جائیں گے. تنگ مکان ہے تو اللہ پاک اولاد کو کشادہ مکان دے دے گا. تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. یتقی یجعل له مخرجا, اللہ اس کو تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. مانو بہت تھوڑی کھیتی ہے اور اتنا تھبا, اتنا وہ پڑھا کہ آپ کے یہاں دونے تگنے ہو گئے. گنا بہت اچھا ہوا, اچھا ریٹ مل گیا یا کم ملا, لیکن اللہ نے برکتیں نازل کر دی, اللہ نے مصیبتوں سے بچا لیا. وَمَن یتقی, جو اللہ سے ڈرے گا, اجعل له مخرجا, اللہ تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. مولا پیٹ میں درد ہوا, بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے کہا مولوی صاحب ذرا یار پانی پڑھ دو. پانی پڑا اور پیا, ٹھیک ہو گیا. اور یہی صاحب ڈاکٹر کے ہاں چلے گئے, معلوم ہوا کہ وہ امین نگر محگل گنج اور لکھنؤ, اور معلوم ہوا لاکھوں روپے خرچ ہو گئے اور اس کے بعد نکلا کچھ نہیں. یجعل له مخرجا, اللہ اس کو تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. بس میں آگے اور آگے قرآن کہتا ہے, آگے کیا ہے, آیت کریمہ آگے پڑھیے. آگے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہے. ہم اللہ پہ جب بھروسہ کرنے والے ہوں گے، ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہے. چند گزارشات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی الفت عطا فرمائیے، پیروی کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ تمام بھائی بہنوں کو ہر پریشانی سے نکال لیجئے. پوری امت محمدیہ کو، پوری انسانیت کو اے اللہ پریشانی سے نکال کر عافیت کا راستہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کا راستہ، امن کا راستہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ پورے ملک میں امن و امان عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائیے. تمام مرحومین کے اللہ بخشش فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے اساتذہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی ایمان والے گزرے ہیں اے اللہ سبھی کی بخشش فرما دیجئے. اے اللہ صاحب مکان نے یہ پروگرام رکھا، اے اللہ ان کی تمام دلی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہر بلا و وبا سے بچا لیجئے. اے اللہ جو بھی شرکائے مجلس ہیں اے اللہ ان سبوں کی دلی آرزو پوری فرما دیجئے. اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کو قیامت تک کی ہماری نسلوں کو کفر سے، شرک سے، بدعات سے، ارتداد سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ دین کی اشاعت کے لیے میری اولاد کو، ہمارے اولادوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہمارے نسلوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو بھی یہاں حضرات بیٹھے ہیں اے اللہ جو بھی ان کی جائز تمنائیں ہیں اے اللہ تمام شرکائے مجلس کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے گود میں جو نسل پل رہی ہے اے اللہ دین کا سچا خادم بنا دیجئے. اے اللہ ان کو بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. بے پردگی کے ماحول کو ختم کر دیجئے. اے اللہ شرعی لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائیے. یہودیت و نصرانیت کے لباس جو آج رائج ہو گئے ہیں اے اللہ اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا